کارلوس عثمان سیزن 4 کی پہلی ایپیسوڈ کے پارٹ 3 میں ہم دیکھیں گے عثمان اور اس کے جانباز رات کے اندھیرے میں قسطنطنیہ ساحل کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ کے شاندار محل کی طرف دیکھتے ہوئے عثمان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے قسطنطنیہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب کی نظریں قسطنطنیہ کے اس محل پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ برہان جرکتائی سے پوچھتا ہے کیا تم یہاں بھی اذان کی آواز سننا پسند کرو گے؟ تو جرکتائی کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں، ہماری جنگ صرف اسی کے لیے ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے اگر ہم ایک پرچم کے نیچے ایک ہو جائیں تو بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کشتیوں سے اتر کر آگے بڑھتے ہیں تو ان کی ملاقات کونور سے ہوتی ہے۔ کونور عثمان سے کہتا ہے حضور خوش آمدید، گھر اس طرف تیار ہے۔ اس کے بعد وہ سب آگے بڑھتے ہیں جبکہ ایک شخص چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سب کے آگے بڑھنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے قسطنطنیہ میں خوش آمدید سردار عثمان۔ دوسری جانب ایک خیمے میں بینگی خاتون اوکتم کا علاج کر رہی ہوتی ہے۔ بینگی خاتون کو غصے میں دیکھ کر اوکتم اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے تمہاری ماں اتنے غصے میں کیوں ہے؟ لگتا ہے یہ میری ٹھیک ٹانگ کو دوبارہ توڑ دے گی۔ جواباً علیشے خاتون کہتی ہے امی ملن خاتون کا غصہ آپ پر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد بینگی خاتون کہتی ہے خیمے سے حویلی میں جا کر ملون خاتون میں تکبر آ گیا ہے، اس لیے میرے ہی لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی، وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو اوکتم پوچھتا ہے اس نے تمہیں کیوں بے عزت کیا؟ جواباً بینگی خاتون کہتی ہے ہمارا مال خراب تھا۔ اوکتم پوچھتا ہے ہمارے مال میں کیا خرابی تھی؟ تو بینگی خاتون کہتی ہے جو لوگ عیب تلاش کرنا چاہیں تو وہ کر ہی لیتے ہیں۔ اوکتم صاحب ملن خاتون کے نزدیک زینوں کا چمڑا اچھا نہیں بنا، اس لیے وہ زینیں گھوڑوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ سن کر اوکتم کہتا ہے خاتون میری بات سنو، عثمان صاحب کو بازار اور بازار میں جانے والے سامان کا بہت خیال ہے، کوئی کسی قسم کی کمی مت چھوڑو، بازار میں بہتر اور اعلیٰ قسم کا سامان بیچو۔ اوکتم کی باتیں سننے کے بعد بینگی خاتون کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف کونور عثمان اور باقی لوگوں کو لے کر خفیہ راستے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر اوکتم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور بیندر کہتا ہے تو عثمان صاحب نے اپنے سپاہیوں کو کارا آغاش بھیجا، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مکلی کے پاس ہے، لیکن یہ سپاہی کیوں بھیج رہے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اوکتم کہتا ہے آپ صرف وہی بات سننا پسند کرتے ہو جو آپ کو پسند ہو۔ کیا عثمان صاحب نے جرگے میں نہیں کہا تھا کہ کارا آغاش کفار کے پڑوس میں ہے اور وہ مار مہاراجن کی فتح کا راستہ ہے؟ جواباً بیندر بے کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے یہ ذمہ داری اپنی زوجہ کے بھائی کو سونپی ہے، یہ بہت بہتر ہوتا کہ آپ خود جا کر سربراہی کرتے۔ اوکتم کہتا ہے کیا تمہیں مزید زمینیں فتح کرنے کی خواہش نہیں؟ اس پر بیندر بے کہتا ہے میری خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اوکتم باتور سے کہتا ہے یہ وظیفہ تمہارے حوالے ہے۔ اس پر باتور سینے پر ہاتھ رکھ کر حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کہتا ہے میں صبح ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوتا ہوں۔ بینگی خاتون کہتی ہے ماشاء اللہ میرے بہادر بھائی، اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے سر انجام دینا۔ عثمان اور اس کے سپاہی ایک مقام پر آ جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے بتاؤ کونور۔ کونور نقشے کو دیکھ کر کہتا ہے داخلی راستہ یہاں پر ہے اور میدان یہاں پر۔ اس کے بعد کونور مزید کہتا ہے کماندار سانتور یہاں سے گزرے گا، لیکن اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ عثمان کہتا ہے ہم یہ بھی معلوم کر لیں گے، مگر غلاموں کو قابو کرنے کی ذمہ دار تم ہوگے۔ جب ہم شہنشاہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے تو تم سانتور کے سپاہیوں پر حملہ کروا دینا۔ پھر کونور کہتا ہے شہنشاہ یہاں پر بیٹھے گا اور میں نے آپ کے لیے یہ جگہ مختص کی ہے کیونکہ یہ جگہ شہنشاہ کے قریب ہے۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن برہان بھی ہمارے ہی ساتھ ہوگا، جبکہ دوسرے سپاہی بالکل میرے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کینٹاکوزینس ایک شخص سے کہہ رہا تھا بتائیں جناب کاردینال، کیا پوپ میری مدد کرنے کو تیار ہیں؟ کاردینال کہتا ہے جو روم کی حفاظت کرے گا پوپ اس کی مدد ضرور کرے گا، کیا آپ کا منصوبہ تیار ہے؟ کینٹاکوزینس کہتا ہے جی بالکل میرا منصوبہ تیار ہے، کل شہنشاہ میدان میں ضرور مرے گا اور روم دوبارہ زندہ ہوگا۔ کاردینال کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اسی دوران کماندار سانتور وہاں پر آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر کینٹاکوزینس کہتا ہے یہ ہے روم سے وفاداری کرنے والا سچا سپاہی، یہی کل میدان میں ہماری مدد کرے گا۔ جس کے بعد سانتور اور کاردینال کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے، جس کے بعد کاردینال کینٹاکوزینس سے کہتا ہے میں آپ کو تخت کے قریب دیکھ رہا ہوں، جب آپ تخت نشین ہوں گے تو ہم آپ کو آپ کی پسندیدہ طاقت دیں گے۔ کینٹاکوزینس کہتا ہے میں عثمان سے اپنی زمینیں واپس لینے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا اور آپ لوگوں کو فتح پیش کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں علاؤدین ایک جگہ بیٹھا تھا اور بہت پریشان ہوتا ہے۔
جبکہ بالا خاتون اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی ہوتی ہے۔ علاؤالدین کو پریشان دیکھ کر بالا خاتون علاؤالدین کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ علاؤالدین جواباً کہتا ہے والدہ میں اپنے بھائی کی طرح تلوار نہیں اٹھا سکتا اور پیارے بابا کی طرح مضبوط نہیں ہوں، میں کمزور اور بالکل لاغر دکھائی دیتا ہوں، اس حالت میں میری کون سنے گا؟ یہ سن کر بالا خاتون علاؤالدین کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور ایسی باتیں نہیں کرتے، دیکھو میری 5 انگلیاں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح ہر کسی کا وظیفہ الگ ہوتا ہے، تم تو بہترین انداز میں تلوار بازی کرتے ہو۔ اسی دوران اورحان بھی ان کے دروازے پر آ جاتا ہے اور ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اندر علاؤالدین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی ہمیشہ مجھ سے جیت جاتے ہیں اور ہر مقابلے میں تلوار میرے ہاتھ سے گرا دیتے ہیں، میں چاہے کچھ بھی کر لوں اپنے بھائی سے جیت نہیں سکتا کیونکہ میں کمزور ہوں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے نہ ہی تم کمزور ہو اور نہ ہی لاغر، ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ تم میں موجود ہے علاؤالدین۔